جی ناظرین، ہم وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ محمد انیس صبا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے، جن کا تعلق ٹی وی پریزنٹر اور ایک بہت خوبصورت نعت خواں اور اس کے علاوہ شاعر بھی ہیں۔ ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ انیس صاحب، آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ یہ شاعری میں اپنے آپ کو شاعر تو سچی باتیں کہتا نہیں ہوں، یہ آپ کی ذرا نوازی کہ آپ نے شاعر کہا، بہرحال کوشش ضرور کر لیتا ہوں۔ تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا، میرے خیال سے تقریباً 2 سال کے قریب کا عرصہ ہوا ہے۔ یعنی تو کہ اپنے آپ کو شاعر نہیں کہتے ہاں، لیکن شعر کہتے ہیں۔ شعر کہتا ہوں، شاعر اگر آپ کہہ لیں تو بڑی بات ہے۔ تو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ قلم اٹھا کر جو سخنور لوگ ہیں، جو سخن کو جانتے ہیں، ان کو پڑھ کے کچھ حاصل کر کے قلم بند کیا جائے، تو یہ کوشش ضرور رہتی ہے۔ کتنا کامیاب ہوا وہ تو سننے والے جانتے ہیں، بہرحال کوشش ضرور رہتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کے اندر دو خوبیاں ہیں، ایک شاعر ہیں اور ایک آپ صوت دعود رکھتے ہیں اور خوبصورت آواز سے آپ اپنے نعت حمد بہت اور شکریہ، منقبت پڑھ سکتے ہیں، بہت اور شکریہ، یہ جس کے پاس فن ہوتا ہے اس کے شعر تو بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے آپ لیکن کا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو شاعری جتنے بھی منقبت لکھی جاتی ہے یا ایک نعت لکھی جاتی ہے یا ایک حمد لکھی جاتی ہے، یہ ایک حقائق پہ ہوتی ہے، جی اس کے اندر مذہب اور دین اور اس کی روحانیت کا بہت اثر ہوتا ہے جی کہ جی اس میں غلط یا کوئی تغیر نہ آ جائے۔ اس تغیر کو بچانے کے لیے جتنے ہمارے شاعر ہیں، کیا اس کو کریکشن علماء سے کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے، یا کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ آپ کرواتے ہیں؟ دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، میں ان سے بڑا انسپائر ہوں، ان کی شاعری سے بھی، اگرچہ ان سے بہت کچھ ہم لے نہیں سکے، لیکن میرا ان سے انسپائر ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نعت خوانی کے حوالے سے اسپیشلی، کیونکہ حمد میں تو اب جتنی بھی رب کی تعریف کریں وہ کم ہے، لیکن نعت خوانی کا جہاں تک تعلق ہے، اگر حدود سے آپ تجاوز کر کے تو بھی پھنس گئے اور نیچے آئے تو بھی پھنس گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے تیز دھار تلوار پر ننگے قدم چلنا۔ تو ٹھیک ہے، شاعری کا سلسلہ، نعت خوانی کا سلسلہ رک تو نہیں سکتا ہے۔ تو آپ نے بڑا بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں، مجھ جیسے شاعر بالخصوص جو نئے قلم اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کہ وہ جب شاعری کریں تو سب سے پہلے تو انہیں شاعر کے پاس جا کے چیک کروانا چاہیے۔ شاعر اس کو جب اوکے کر لے گا، ہاں ٹھیک ہے، چونکہ نیا نیا شاعر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، وہ جو پرانے ان کی بات نہیں کر رہا، وہ چکر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ عالم کے پاس جائیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جب تیر کمان سے نکل جائے اور لفظ آپ کا جب قلم بند ہو جائے، اس کے بعد آپ پڑھ لیں تو پھر وہ واپس نہیں آتے۔ تو آئی ووڈ ریئلی ریکویسٹ ایوری بڈی ہو ٹرائز ٹو رائٹ دا پوئٹ اینڈ ایوری تھنگ کہ وہ ضرور 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 عالموں کی خدمت حاصل کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے تو بھی زبردست ہاتھ جوڑیں اور اس کی تصحیح کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، تو جو یہاں پر جو ہمارے چھوٹے بچے شاعری کر رہے ہیں یا آج کل یہاں پر لوگ شاعری کرتے ہیں یا پاکستان کے اندر، تو کیا ان کے لیے نعت خوانی کی کوئی اکیڈمی ہے یا ہم سنائی کی کوئی ایسی اکیڈمی بنائی گئی ہے یا کوئی ایسے مدارس یا سکولوں کے اندر یہ کوئی ایک فن اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے؟ اس کی طرف بہت ضروری ہے کہ توجہ دی جائے، دیگر جتنے صنعت ہیں، اس کام میں اتنی برکت ہے، کام نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس شعبے میں اتنی برکت ہے کہ نعت کو اتنا جب اس فیلڈ میں آتا ہے تو مصروف ہو جاتا ہے۔ تو بات تو ہر کوئی کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے آپ جتنے شیفیلڈ کے لوگ ہیں یا یو کے لوگ ہیں، یہ بڑی توجہ دیتے ہیں ان کاموں کی طرف۔ تو آئی ووڈ ریئلی ریکویسٹ کہ آپ لوگوں کو ضرور کوشش کریں، میری بھی کوشش ہے، اکیڈمی از مسٹ، کیونکہ اچھی خاصی آواز ہوتی ہے، ذرا سا ان کو اگر آپ نوٹ پلگ ان کو سنوار دیں تو اچھا نعت خواں بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی نوٹ پلگ نہیں سنواریں گے تو اپنی آواز کو بگاڑ دے گا اور دوسرے سننے والوں کی سماعتوں پہ بھی گران گزرے گا۔ جب آپ ٹی وی کے اوپر ایک ایز اے پریزنٹر کام کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی یہ فرائض انجام دیتا ہوں، تو جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ سیکھا ہے تو یہ کہاں سے سیکھا ہے اور کس لیے سیکھا ہے اور اس کا کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا وقت ہو گیا۔ تو جتنے بچے آپ کے ساتھ وہاں نعت خوانی کے میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کب سے سیکھ رہے ہیں، کہاں سے سیکھا ہے، کون استاد ہے، اس کے اوپر کبھی بات ہوتی ہے؟ جی بالکل، لیکن ان کے پاس کوئی اکیڈمی نہیں ہے، لیکن نعت خوانی کا جو فن ہے، پڑھنے کا فن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق، جو ایک ٹپ سمجھ لیں، میں جو سننے والے جتنے بھی ہیں میرے، ان کے لیے ایک ٹپ ہے کہ پڑھنے کا تعلق سننے سے ہے۔ تو جتنے بھی نعت خواہ، یہ خدا کی شان ہے کہ اپنے حبیب کی ثنا خوانی کے لیے جن کو منتخب کیا، اس میں ایک بڑی تعداد ہے جو سیکھتی نہیں ہے لیکن بہت اچھا پڑھتی ہے۔ تو وہ پڑھنے کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سننے سے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا جو اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اکیڈمی نہیں بھی ہے تو اساتذہ کرام بہت اچھے اچھے پڑھنے والے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کلک کریں، ون کلک کے ساری آنکھوں میں اچھا سنیں تو اکیڈمی ہے۔ ادروائز میرا اپنا ارادہ بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سون آئی ول اسٹارٹ اکیڈمی۔
तो दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला कामयाबी दे। अनीस सबा साहब कहते हैं कि हम एकेडमी शुरू करेंगे और उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे ये सीखना चाहते हैं या शायरी करते हैं, उनकी तोसी के लिए, उनकी फसाद व बलागत के लिए ये एक अच्छा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक वक्फे की तरफ जाएंगे, वक्फे के बाद आकर पूछेंगे कि ये कराची से ताल्लुक़ रखते हैं और कराची के हालात क्या हैं। एक वक्फे की तरफ चलते हैं और उसके बाद मुलाकात होती है।